اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مرة اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم۔ الا تقاتلون، کیا تم نہیں لڑو گے قوماً ایسے لوگوں سے نکثوا ایمانہم جنہوں نے توڑ دی اپنی قسمیں عہد و پیمان، وہموا اور وہ ارادہ کر چکے تھے باخراج الرسول رسول کو نکالنے کا، وہم بدؤوکم اور انہوں نے ہی ابتدا کی تم سے اول مرہ پہلی دفعہ، اتخشونہم کیا تم ان سے ڈرو گے، فاللہ احق بس اللہ زیادہ حقدار ہیں، ان تخشوہ کہ تم اس سے ڈرو، ان کنتم مومنین اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ قاتلہم ان سے لڑو، یعذبہم اللہ اللہ انہیں سزا دیں گے، بِأَيْدِيكُمْ تمہارے ہاتھوں کے ذریعے، وَيُخْزِهِمْ اور انہیں رسوا ذلیل کریں گے، وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ اور مدد کریں گے تمہاری ان کے خلاف، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ اور اللہ شفا دیں گے ایسے لوگوں کے دلوں کو مومنین جو ایمان والے ہیں، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ اور اللہ دور کر دیں گے لے جائیں گے ان کے دلوں کا غصہ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ اور رجوع کریں گے اللہ جس پر چاہیں گے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ ہیں جاننے والے حکمتوں والے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کفار سے معاہدے کیے تھے اور ان میں ایک بڑا معاہدہ حدیبیہ کا، اسی طرح اہل مدینہ میں جو کافر یہودی تھے ان سے بھی حضور کے معاہدے تھے کہ وہ کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے، مدینہ میں جو کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، یہ معاہدے تھے۔ اہل مکہ کی حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی اس کا بیان پہلے ہوا ہے۔ اب اس پہلی آیت مبارکہ میں جو اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ یہ جو یہود مدینہ، کفار مدینہ اور جو منافقین تھے مدینہ میں، ان کے نقص عہد کا بیان ہے کہ انہوں نے بھی معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور وہ ایسے کہ جب حضور تبوک پہ تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے پیچھے سے پروگرام بنایا تھا کہ جب یہ مسلمان واپس لوٹیں تو ہم ان کو مدینہ سے نکال دیں گے اور انہیں یہاں اب نہیں چھوڑیں گے، اور ہم یہاں کے رہنے والے یہ باہر سے آ کر کے ہم پہ بھاری ہو گئے اور ہم پہ حکومت کرنے لگے، ہمیں یہ برداشت نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں الا تقاتلون، کیا تم نہیں لڑو گے، قتال نہیں کرو گے قوماً ایسے لوگوں کے خلاف نکثوا ایمانہم جنہوں نے توڑ ڈالے اپنے عہد و پیمان جو تم سے کیے، قسمیں کھا کے جو وعدے دیے تھے ان کو توڑ دیا، تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے خلاف اب تمہیں جہاد کرنا چاہیے اور ان کے خلاف تمہیں قتال کرنا چاہیے۔
وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، ایک تو ان کا جرم معاہدے کی خلاف ورزی، اس کو توڑنا، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے ارادہ کیا تھا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، رسول کو نکال دینے کا۔ سورہ منافقین میں بیان ہے، انہوں نے کہا تھا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ ہم یہاں سے ان ذلیلوں کو نکال دیں گے، ہم تو یہاں کے معززین ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کفریہ کلمہ انہوں نے کہا تھا، قرآن نے اس کو نقل کیا۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور انہوں نے ہی ابتدا کی تم سے پہلی دفعہ معاہدے کو توڑنے کی اور اس کی مخالفت کی۔ أَتَخْشَوْنَهُمْ، تو ان سے قتال و جہاد کرنے میں تمہیں کوئی خوف خطرہ ڈر نہیں ہونا چاہیے، کیا تم ان سے ڈرو گے؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْا، تو اللہ زیادہ حقدار ہیں کہ تم اس سے ڈرو۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ بھی کفار مکہ کے حوالے سے یہ آیت مبارکہ ہے کہ جو انہوں نے حدیبیہ کا معاہدہ توڑا تھا اسی کا یہاں پہ بیان ہو رہا ہے۔ تو فرمایا اللہ سے ڈرو اور ان لوگوں سے نہ ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ ہمیشہ کے لیے ایمان والوں کو یہ سبق ہے کہ دین کے معاملے میں، اللہ کی ذات کے معاملے میں کبھی بھی مخلوق سے نہ ڈرو، اور ہمیشہ اللہ کی ذات کے احکامات کو اور اللہ کے دین کو بلند رکھنے کے لیے کوشاں رہو۔ دنیا والوں کے لان تان، ان کی ملامتیں، ان کی مخالفتیں، ان کو کبھی بھی خاطر میں نہ لو، یہی سچے مومنین کی نشانی ہے۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ، لڑو ان سے، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ ان کو سزا دیں گے تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق کفار مکہ کے ساتھ ہے کہ اب ان سے خوب قتال کرو اور ان سے مقاتلہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتے ہیں۔ جو دنیا کی سزا اللہ نے ان کے لیے مقدر کی ہے، وہ سزا اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو دینا چاہتے ہیں۔ اور ایسے کی اللہ نے موقع بموقع ان کو پھر سزائیں دیں۔ بدر میں اہل ایمان کے ہاتھوں سے سزائیں ملی اور رسوائی بھی ملی۔ یہ لوگ جب مکہ میں داخل ہوئے، ان کی عورتوں نے ان کو تانے دیے کہ تم کیسے مرد ہو، تمہارے باپ تمہارے بھائی مار دیے گئے اور تم واپس اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ انہوں نے لان تان کی اور کئی مہینے یہ لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکل سکے، شرمندگی کے لیے یہ رسوائی تھی۔ وَيُخْزِهِمْ، اور اللہ ان کو رسوا کریں گے، ذلیل کریں گے۔ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور تمہاری مدد کریں گے ان کے مقابلے میں۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور اللہ ٹھنڈک پہنچائیں گے ان کو سزا دے کر، تمہارے ہاتھوں پٹائی کروا کے، تمہارے ہاتھوں ذلیل و رسوا کر کے تمہارے دلوں کو اللہ ٹھنڈک دیں گے۔ کیونکہ اہل ایمان کے دل تو تپے ہوئے تھے ان پہ، انہوں نے مکہ سے اہل ایمان کو کن حالات میں نکالا اور ان کو کیسے ستا کے وہاں سے بے گھر کیا، اور موقع بموقع اہل ایمان کے لیے مسائل پیدا کرتے رہے دین کی وجہ سے، جس کی وجہ سے اہل ایمان کے دلوں میں غیظ و غضب تھا ان کفار اور مشرکین کے لیے۔ اس کا اللہ نے بیان کیا کہ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، جب تمہارے ہاتھوں پیٹیں گے تو اس سے تمہارے دلوں کو شفا ملے گی، یعنی تسکین ملے گی، راحت ملے گی قوم مومنین، ایمان والے لوگوں کو۔ اور ایسے ہی ہے، جب ایمان والا اپنے ایمان پہ کھڑا ہوتا ہے اور ایمان کی طاقت کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں اترتا ہے تو پھر اللہ کی مدد مومن کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن جب مومن ہی ایمانیات سے ہٹ جائے اور اپنے ایمان کو کمزور کر دے بدعمالیوں سے، تو پھر ظاہر اللہ کی مدد کے جو شرائط ہیں، قیود ہیں، وہ پوری نہیں ہوتی، اللہ کی مدد پھر ان کے شامل حال نہیں ہوتی۔
وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ اس کی وجہ سے دور کر دیں، لے جائیں ان کے دلوں کا غیظ و غضب جو ان کے خلاف تھا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ توبہ قبول کرتے ہیں جس کی چاہتے ہیں۔ اور ایسے ہوا یہ لوگ جو مسلمانوں کے مقابلے میں میدان میں اترتے رہے، بدر میں اترے، احد میں آئے کچھ لوگ، اور اسی طرح موقع موقع دشمنی کے مظاہرہ کرتے رہے، آخر اللہ نے ان کی بڑی تعداد کو ایمان کی توفیق بخشی۔ حضرت ابو سفیان بنے، حضرت معاویہ بنے، اور سہیل ابن عمر، اس طرح کے سرکردہ لوگ اہل مکہ میں سے ان مارکوں کے بعد اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی، اور بڑے بڑے نامور اہل مکہ کے وہ سب ایمان کے اندر آ گئے۔ تو یہ ہے کہ اللہ توبہ قبول کرتے ہیں جس کی چاہتے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ اس سب کے احوال کو جانتے ہیں، سب مواقع اور حالات کو جانتے ہیں، اور انہی کے موافق اللہ کے احکامات ہوتے ہیں جو بہت سی حکمتوں سے بھرے ہوتے ہیں۔ تو اللہ جاننے والے بھی ہیں، علم والے بھی ہیں، حکیم حکمتوں والے بھی ہیں۔